الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سردی ہوئے نا تے بندہ آکے ٹھنڈ لگ دی پئی ہے انجی گل ہے نا تے سردی تے کوئی نہیں ہے پنکھے لگے ہوئے نے سردی کوئی نہیں دا مطلب ہے کہ ذوق شوق نال پڑھو گے سارے درود پاک نا پڑھو گے سارے انشاءاللہ انی آواز نال درود پڑھو کہ اے درو دیوار نہ کل بروز قیامت گواہی دے مولا اے دنیا تے رہ کے نا تیرے نبی تے درود پڑھن والی قوم ہے کیڑی قوم ہے بولو سارے کیڑی قوم جڑی درود والی ہے نا اچھی آواز نال بولو ذرا کیڑی قوم ہے ہجے بھی نہیں بول دے سوچی پیا تے بندہ گیا کیڑی قوم ہے تے جدو درود علی قوم ایتھے بیٹھے ہو تے اچھی وانا پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سارے چوم لو پھر تو ایک واقعہ سناواں گا پھر تسی چومے بنا رہنا کوئی نہیں ہے چوم لو ذرا ادب نال چوم لو ذرا محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم آواز دل کھول کے کھولو ذرا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بعد
میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ نے یہ سنیوں کی قسمت میں لکھ دیا ہے کہ جیسا بھی موقع ہو اس کے محبوب کا میلاد منانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے بیٹے کی شادی ہے، وہ بھی محفلیں کرواتا نظر آ رہا ہے۔ کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، وہ بھی محفل میلاد مناتا نظر آ رہا ہے۔ کسی کو کوئی ترقی مل گئی ہے، وہ بھی ذکر مصطفیٰ کرتا نظر آ رہا ہے۔ ایک اصول ہے، فرمایا کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کا ذکر بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ محافل، یہ اجتماعات، یہ ذکر مصطفیٰ، اس چیز کی یہ علامت ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کو وزیر اعظم سے پیار ہوتا ہے، کسی کو ملک کے صدر سے پیار ہوتا ہے، کسی کو پنڈ کے چودھری سے پیار ہوتا ہے، کسی کو وڈیرے سے پیار ہے۔ ہمیں تو آمینہ کے لال سے پیار ہے، اور یہ وہ پیار ہے کہ جس نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، محشر میں بھی کام آنا ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، آقا متی الساعۃ، سونیا قیامت کدو آئے گی؟ سونیا قیامت کدو آئے گی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے نے، اے میرے امتی تو دس قیامت واسطے تیاری کیڑی کیتی ہے؟ قیامت واسطے تیاری کیڑی کیتی ہے؟ کہندے یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں کیتی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، کوئی عبادت نہیں کی، لیکن یا رسول اللہ ایک عمل کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمایا میں کائنات سے بڑھ کر آقا آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہوں۔ کائنات سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے، بولو سارے ذوق تے شوق نال بولو، کائنات سے بڑھ کر آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہوں۔ میرا نبی مسکرا کے فرماندہ ہے، آن والیا المرء مع من احب الی، تے پھر تو محروم نہ جا، سندا جا، جڑا دنیا چے جدے نال محبت کرے گا، کل بروز قیامت او دا حشر بھی او دے نال ہی ہوئے گا۔ او دا حشر بھی کل بروز قیامت او دے نال ہی ہونا ہے۔ تے جڑا ابو جہل نال محبت کردا ہے، یزید نال محبت کردا ہے، دیگر بدبختاں نال گستاخاں نال محبت کردا ہے، تے او دا حشر او دے نال ہی ہونا ہے۔ تے جڑا آمینہ دے لال نال محبت کردا ہے، اسی تسی جھوٹے ہو سکنے ہاں، ساڈیاں کیتیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، لیکن آمینہ دے لال دی گل جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جڑا جدے نال محبت کرے گا، میرے نبی نے فرمایا کل بروز قیامت او دا حشر او دے نال ہی ہوئے گا۔ تے اس کر کے سنی صبح ہوئے تے شام ہوئے، دن ہوئے رات ہوئے، خوشی ہوئے غمی ہوئے، ضروری نہیں صرف میلاد دا مہینہ آئے تے تائیں میلاد دیاں محفلاں سجاندے نے، اے تے ساری زندگی اپنے نبی دیاں محفلاں میلاد سجاندے نے۔ انج سمجھو سنیاں دی کٹی چ یہ چیز شامل ہے، انہاں دے حلالی خون دے وچ چیز شامل ہے کہ انہاں دی رگ رگ دے وچ عشق مصطفیٰ دیاں جھلکاں تینوں نظر آن گیا۔ اپنی قسمت پہ ناز کیا کریں، فخر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس طبقے میں رکھا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا یہ گستاخ ہے۔ ہاں اینا ضرور رکھے گا اپنے نبی نال بڑی زیادہ محبت کرن آنا ہے۔ اے
تے کائنات نالوں ود کے اپنی نبی نال محبت کرن والا ہے تے محبت دا جڑا ساڈا انداز ہوندا ہے نا انہاں کو پہنچیا ہوندا ہے کہ لوگ تے ساڈے تے معاذ اللہ شرک دے فتوی لا چھڑدے نے انہاں نوں نظر ہی نہیں کچھ آ رہا ہوندا اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو معاذ اللہ رب نہیں ماندے ٹھیک نہ اسی انہاں دی عبادت کرنے ہاں دیکھو سچی تے حق گل ضرور بیان کرنی چاہیے انجیے قرآن تے حدیث تے سارے دا ایمان ہے اس طرح ہی جدا قرآن تے حدیث تے ایمان نہیں تے او بندہ ہی بے ایمان ہے او ایمان والا ہی نہیں کسی نے بڑی پیاری گل کیتی کیا جڑا سچ ہوندا ہے نا کڑوا ہوندا ہے سچ کڑوا ہوندا ہے لیکن کڑوی جڑی دوائی ہوندی نے بڑی جلدی اثر کردی ہے تے جڑا سچ بولن والی بھی کنجوسی کرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا حق تے ہوئے اے دے باوجود حق بیان نہ کرے فرمایا گنگا شیطان ہے او کون ہے بولو سارے کون ہے گنگا شیطان ہے ساڈے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا اے لوگوں پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو فرمایا تجھے ایک ہی آیت کا علم ہو وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو تو یہ سنی وہ طبقہ ہے جس طرح کی آیات جیسی نازل ہوتی ہے جس طرح قرآن کو پڑھتا جاتا ہے حدیث مصطفیٰ کو پڑھتا جاتا ہے اسی انداز سے اپنے محبوب کی شان اور عظمت کو بیان کرتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یاد رکھو ایمان دی بنیاد اس کی پختگی عقیدے کی مضبوطی پر ہے اگر بندے کا عقیدہ کمزور ہے نا تو سمجھ لو سب کچھ ہی کمزور ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے دیگر اولیاء کے بارے میں ہم نے کیا عقائد و نظریات رکھنے ہیں قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے یہ جس کو پتہ ہوگا وہی اس پہ عمل کرے گا اور جتنا عقیدہ مضبوط اتنا سمجھ لو بندے کا ایمان بھی مضبوط ہے اگر عقیدہ ڈگمگا رہا ہے نا تو سمجھ لو بندہ بھی ڈگمگا رہا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے اس لیے یہ باتیں چند تمہید کے طور پہ آپ کے گوشگوار کی آئیے آج کی اس محفل کے نسبت سے ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں نا محبت کیوں کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے محبوب تم فرماؤ اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تم سے محبت کرے تو میرے محبوب کی پیروی کرو میرے محبوب سے بھی محبت کرو یہ محبت ہم کیوں کرتے ہیں اپنے نبی سے آئیے اس کی چند ہم احادیث طیبہ اور چند چیزیں ہم اس کے متعلق سنتے ہیں محبت دیکھیں کسی کو اپنے باپ سے ہوتی ہے کیوں وہ میرا پیو ہے وہ میرا پیو ہے ماں سے محبت ہوتی ہے کیوں میری ماں ہے چودھری سے کسی سے محبت ہوتی کی جی ساڑھے پنڈ دا چودھری ہے کسی جو نا وہ لیڈر سے محبت ہوتی ہے کیوں ساڑھی تحریک دا لیڈر ہے کسی ملک کے وزیر سے محبت ہوتی ہے وجہ وہ ساڑھے ملک دا وزیر اعظم ہے کسی بادشاہ سے محبت ہوتی ہے کیوں وہ بڑا لائی لاٹ ہے گوڈیاں نے بنگلے نے یہ ہے وہ ہے ہمیں اپنے نبی سے محبت کیوں کیونکہ اللہ بھی ہمارے نبی سے محبت فرماتا ہے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں اپنے بیان کا حوالے آپ نے یاد رکھنے ریکارڈنگ ہو رہی ہے مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 251 پہ یہ حدیث موجود ہے شیطان طرح طرح کے وسوسے ہمیں دیتا ہے کیونکہ شیطان دا کام ہی شیطانیاں کرنا خدا کام ہی کیے شیطانیاں کرنا لیکن عاشقاں دا کام ہی شیطان دی کاٹ کر کے اپنے نبی تے درود پڑھ دیا جانا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ وکل بقبر ملکن
قد اعطاہ اسماء الخلائق، فرمایا لوگوں سنو، بے شک اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے۔ فرمایا قد اعطاہ اسماء الخلائق، اللہ نے اس فرشتے کو یہ مقام دیا ہے، یہ رتبہ دیا ہے، یہ سماعت دی ہے۔ فرمایا ساری مخلوق کی وہ آوازوں کو سن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس نے کرنا کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے فلا یصلی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں سنو، بے شک اللہ نے میرے مزار پہ ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، اسے یہ شان دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازوں کو سن سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا فلا یصلی احد الی یوم القیامۃ، فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی، فرمایا وہ جب بھی مجھ پہ درود پڑھتا ہے الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا قیامت تک اس کا ایک ہی کام ہے۔ فرمایا کام کیا ہے؟ جو بھی میرا امتی مجھ پہ شوق اور محبت سے درود پڑھتا ہے، فرمایا اس کا کام یہ ہے وہ درود پڑھنے والے کا نام، اس کے باپ کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان، سونیا درود پڑھنے والے کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں، درود پڑھنے والا کتنا خوش قسمت ہے جب وہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے، اس کا نام بھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ یہ کہتا ہے قد صلی علیکہ یا رسول اللہ، سونیا اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی جب بھی درود پڑھے گا، فرمایا فرشتہ یہی کرتا رہتا ہے، اس کا نام بھی اس کے باپ کا نام بھی میری بارگاہ میں پیش کرتا رہے گا۔ اللہ یا رسول فاقتلوہ۔ حوالہ یاد رکھیے گا، کتاب کا نام مجمع الزوائد، جلد 10 صفحہ 251، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سارے یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ دو چیزیں بیان کرتا چلوں، ذرا غور کرنا ہے، ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ محبت کے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کا ذکر خیر کیوں کرتے ہیں؟ کسی کو محبت اس کے عہدے کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت اس کے مال کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت اس کے منصب کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت اس کی بڑی جائیداد کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت اس کی بڑی گاڑیوں کی وجہ سے، کسی کو کسی سے محبت اس کے بڑے لائلاٹ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن قربان جائیے، ہمیں آمینہ کے لال سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو ان کی نسبت رکھتے ہیں اللہ ان کے مقام کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے، فرمایا اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، ارے اس کی سماعت کا یہ عالم ہے، کائنات کے اندر ساری مخلوق اگر یک زبان ہو کر آمینہ کے لال پہ درود پڑھتی ہے تو آمینہ کے لال کی نسبت کی برکت سے فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے، وہ کائنات کی آوازوں کو سن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ذرا اپنے نبی کی سماعت کو بھی سامنے رکھو، ادھر فرشتے کی سماعت کو بھی سامنے رکھو۔ ارے جس فرشتے کو یہ سماعت جس نبی کے صدقے ملی ہے، جس نبی کے طفیل اللہ نے فرشتے کو یہ مقام دیا ہے، رب نے اس نبی کو کتنا مقام دیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت آقا فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے بڑے وہ مدینے سنے ان کی پیاری سماعت پہ۔ ہاتھ چکے بولو ذرا، ان کی پیاری سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا فرشتہ، لوگ کہتے ہیں جناب او نبی نے تو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں،
معاذ اللہ اسی اپنے نبی نال محبت کیوں کرنے؟ دیکھو میں نے پہلے کہا ہے قرآن اور حدیث پہ سب کو ایمان ہے، جڑا انہاں نو نہیں ماندا بے ایمان ہے، نہ منے سانو او دے نال کوئی غرض نہیں، سانو تے آمینہ دے لال نال غرض ہے، انہاں نہیں بخشوانا، بخشوانا ہے تے آمینہ دے لال نے بخشوانا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ ہے جاندا ہے درود پڑھن والا کون ہے، او دا پیو کون ہے، فرشتے کو پتہ ہے درود پڑھنے والے کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ۔ غور کرنا ذرا، ایک خادم کا یہ مقام، ایک غلام کا یہ مقام، ایک فرشتے کا یہ مقام، فرشتہ جان سکتا ہے تے جدے صدقے فرشتے نو بنایا ہے، جدے صدقے او نہیں جان سکتا، انہوں نہیں پتا، اونا رب دا قرآن پڑھئے، اللہ کا قرآن پارہ 5 سورۃ النساء کی یہ آیت، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ علماء نے یہاں پہ حرف ما کی تفسیر بیان کی، فرمایا لوگوں سنو، یہاں حرف ما عام ہے، یہ خاص نہیں۔ فرمایا مطلب یہ ہے رب یہ نہیں فرما رہا سونے آسمان کا علم تو دیا لیکن زمین کا علم نہیں دیا، یا زمین کا علم ملا ستاروں کا علم نہ ملا، یا ستاروں کا تو علم ملا سورج کا علم نہ دیا گیا، یا سورج کا تو ملا لیکن چاند کا علم نہ ملا، یا چاند کا تو علم ملا سونے جنت کا علم نہ ملا، یا جنت کا تو علم ملا لیکن جہنم کا علم نہ دیا گیا۔ فرمایا نہ، یہاں حرف ما عام ہے، گویا رب فرما رہا ہے سونے آسمانوں کا علم بھی تجھے دے دیا، زمین کا علم بھی تجھے دے دیا، ستاروں کا علم بھی تجھے دے دیا، سورج کا علم بھی تجھے دے دیا، چاند کا علم بھی تجھے دے دیا، جنت کا علم بھی تجھے دے دیا، جنت میں جانے والوں کا علم بھی تجھے دے دیا، جنت کی نعمتوں کا علم بھی تجھے دے دیا، جنت کے محلات کا علم بھی تجھے دے دیا، حور و غلماں کا علم بھی تجھے دے دیا۔ سونیا اب آدم کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، شیش کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، نوح کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، زکریا کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، موسیٰ کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، عیسیٰ کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، موسیٰ کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، ابراہیم کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، یونس کو جو علم ملا وہ تجھے ملا، شعیب کو جو علم ملا وہ تجھے ملا۔ سونے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں، ان انبیاء کو جس چیز کا میں نے علم دیا ہے اس کے ساتھ کائنات کے ذرے ذرے کا علم میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رب نے میرے محبوب کو دیا ہے۔ آؤ آگے چلیں، اللہ پاک فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ذات جس نے سارے کے سارے قرآن کا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب ہر چیز قرآن کے اندر ہے، اور طرف کیوں جاتے ہو؟ میں کہا صحیح آندے چلو انہاں تے ماندے ہو ہر چیز دا ذکر ہے، انہاں تے ماندے ہو نا ہر چیز دا ذکر قرآن دے اندر ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی خوشگوار چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو۔ آسمان کا ذکر بول دے جاؤ، آپ نے کہنا ہے قرآن دے اندر، کیا کہنا ہے؟ قرآن کے اندر۔
آسمان کا ذکر قرآن کے اندر، زمین کا ذکر قرآن کے اندر، فرشتوں کا ذکر قرآن کے اندر، جنت کا ذکر قرآن کے اندر، جہنم کا ذکر قرآن کے اندر، حور و غلمہ کا ذکر قرآن کے اندر، جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن کے اندر، جنت کے محلات کا ذکر قرآن کے اندر، کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا ذکر جب قرآن کے اندر ہے۔ اور یہ بھی تو ذرا غور کرو کہ یہ قرآن کس کے اندر ہے؟ رب فرماتا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بھی خشکتر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو۔ تو غور کرنا ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ یہ قرآن کس کے اندر ہے؟ اور رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا کائنات کے ذرے ذرے کا ذکر قرآن کے اندر ہے، قرآن آمینہ کے لال کے سینے کے اندر ہے۔ انہیں جانے انہیں جانے لبیک لبیک یا رسول اللہ، گلاب دا پھول ویکھیا کسی نے؟ گلاب دا پھول ویکھیا؟ عاشق رسول جڑا ہوندا نا گلاب دے پھول دی طرح ترو تازہ رہندا ہے۔ تے سارے ہی آگے ہو نا، عاشق ہی آئے ہو، ذرا منہ تے چہرے تے مسکرا لیا ہوگا ذرا، کسی دنیا دار دی گل نہیں سن دے پے، آمینہ دے لال دی شان سن دے پے ہو۔ جڑا ایک باری سبحان اللہ آندا او دے نام دا درخت کتے لگدا ہے؟ بولو سارے جنت چ۔ تے جڑا جنی واری آکھے گا او دے نام دا درخت اونی واری جنت چ لگے گا۔ جگہ جگہ اللہ نے میرے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان کہ علم، ابھی علم کی بات ہو رہی ہے، غور تو کرو اللہ نے محبوب کو علم کیسا دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، فرمایا اللہ نے میرے واسطے زمین نو لپیٹ دیتا، سمیٹ دیتا، فرمایا فرأیت مشارقها ومغاربها، میں نے اس کی مشرق کو بھی دیکھ لیا مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ غور تو کرو۔ اور پھر سب سے کائنات میں جو غیب والی چیز ہے وہ کون ہے؟ پتہ ہے تو نا؟ اللہ۔ کون ہے؟ بولو سارے کون ہے؟ تے جدو اللہ ہی نہیں چھپیا ہے، جدو اللہ ہی نہیں چھپیا، میرا نبی فرماتا فرأیتہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو، جدو اللہ ہی نہیں چھپیا تے دسو کائنات دی کیڑی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ نے محبوب کو ایسا علم دیا ہے، جگہ جگہ قرآن کے اندر بھی، حدیث مصطفیٰ میں بھی محبوب علیہ السلام کے علم کو بیان کیا گیا۔ میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں، اپنی سوچ کلیئر رکھیں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اور بڑھیاں لا صاحب نہ کریا کرو، جنہیں لائی گلی ہو دینا ٹور چل لی، تسی مرد ہو مرد بن کے رہو، مردانہ نظریہ رکھو۔ میں پہلے آکھیا حق تے سچ کڑوا ضرور ہوندا ہے لیکن اثر جلدی کر جاندا ہے، تے حق تے سچ اسی معذ اللہ ہے نہیں کہ کسی دے خلاف بولن واسطے بیٹھے، نہیں، قرآن اگر درست طریقے نال پڑھنا ہے، حدیث درست طریقے نال اگر پڑھنی ہے، تے جے اونوں بھی بندہ آکھے کہ کسی دے خلاف بولدا پیا تے پھر وہ ڈب کے مر جائے، او دا پھر ڈب کے ہی مار دے نا۔ جنہیں قرآن صراحتاً آیات قرآنیہ نے، احادیث طیبہ نے، سب کچھ ہے، جگہ جگہ اللہ نے محبوب دی شان تے عظمت نو بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا آگے چل، درود پاک پڑھو گے سارے؟ پڑھو گے؟ پڑھو گے؟ انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے۔
ان کی پیاری سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دلائل الخیرات صفحہ 159 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفهم، فرمایا جڑا میرے نال محبت کرن والا ہے نا او دا درود میں محمد عربی خود سننا وا، اونوں پہچاننا بھی آ۔ حدیث دے الفاظ نے، او دا ترجمہ کر عربی چ بھی سنائیے اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفهم، فرمایا جڑا میرے نال محبت نہیں نہ کردا وہ پڑھدا تے ہے لیکن او دا درود میرے کول پیش کیتا جاندا ہے، لیکن جڑا میرے نال محبت کردا نا او دا درود میں محمد خود سننا، انہوں پہچاننا بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک گونٹھے چومنے کے والے سے میں نے آپ کو ٹچ کیا تھا۔ حلیۃ الاولیاء صفحہ جلد 4 صفحہ 41 پہ یہ واقعہ موجود ہے۔ ہم انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ بنی اسرائیل دے اندر ایک گناہگار شخص سی، ساری زندگی انہیں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں، لوگوں نو پریشان کردا رہا، تکلیفاں دیندا رہا، اذیتاں دیندا رہا۔ جدوں مریا نا لوکاں پھڑ کے تے روڑی دے تے سٹ چھڑے۔ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمایا موسیٰ جا فلاں بستی دے اندر میرا ایک بندہ سی، لوکاں نے انہوں معمولی سمجھ کے عام سمجھ کے تے انہوں روڑی تے سوٹ چھڑیا، مر گیا، جا کے تجہیز و تکفین دا اہتمام کر، جا کے تجہیز و تکفین دا اہتمام کر۔ موسیٰ علیہ السلام بستی چے پہنچے، جا کے ویکھیا، بڑے حیران ہوئے کہ اے تے او بندہ ہے جنہیں کدی کوئی چنگا کام کیتا ہی کوئی نہیں، کدی کوئی چنگا کام کیتا ہی کوئی نہیں، لوگاں نو پریشان کردا رہا، اذیتاں دیندا رہا، تکلیفاں دیندا رہا، لیکن اللہ نے اتنا کرم دے تے کیتا ہے، حکم ربی سی مننا سی ظاہر ہے۔ تجہیز و تکفین کا اہتمام کر کے جو فارغ ہوئے نا عرض کرتے ہیں مولا یہ بندہ جو تھا اس نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزاری، لوگوں کو پریشان کرتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا، اذیتیں دیتا رہا، لیکن مولا تو نے اس پہ یہ کرم کیوں کیا ہے؟ کس عمل کی وجہ سے تو نے اس پہ کرم کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ مینوں بھی پتا ہے لوگوں نے بڑا پریشان کردا رہا، تکلیفاں دیندا رہا، اذیتاں یا لوگوں نے دیندا رہا۔ فرمایا موسیٰ یہ ساری چیزوں کا مجھے بھی علم ہے، لیکن موسیٰ مجھے اس کی ایک ادا بڑی پسند آتی تھی، وہ ادا کیا تھی؟ فرمایا وَلَمَّا نَشَرَ التَّوْرَاتَ وَلَوْ نَظَرَ الى اسم محمد، فرمایا جب جب یہ تورات کو کھولتا تھا وَلَوْ نَظَرَ الى اسم محمد میرے محبوب کے نام کو دیکھتا تھا فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، فرمایا موسیٰ تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے، یہ تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے یہ میرے محبوب کے نام کو چومتا تھا، آنکھوں سے لگا لیتا تھا، لگانے کے بعد میرے محبوب پر درود پڑھ لیتا تھا۔ موسیٰ مجھے اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، میں نے اس کو جو مقام دیا ہے فَشَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، فرمایا موسیٰ میں نے اسی ایک عمل کی وجہ سے اس کو یہ مقام دیا ہے کہ وقت کے نبی یعنی موسیٰ کو اس کی تجہیز و تکفین کے لیے بھیج دیا۔ فرمایا صرف یہی نہیں کیا بلکہ وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، اس کے ایک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ فرمایا صرف گناہ معاف نہیں کیے وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، فرمایا میں نے اس کے ساتھ جنت کی 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کروا دیا ہے۔ غور کرو ذرا، بنی اسرائیل کا روایت میں آتا 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، لیکن جدو تورات کھولدا سی ذات مصطفیٰ نہیں نام مصطفیٰ کی، بولو سارے کی، نام مصطفیٰ
پچھلی امتاں چے آدم علیہ السلام دی دعاواں بھی قبول ہوئیاں. غور کرو وسیلہ مصطفیٰ کے صدقے اللہ ان کو کیسا مقام دیتا تھا. ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ غور کرتے چلے جائیں. بنی اسرائیل کا شخص ساری زندگییں رب کی نافرمانیوں میں گزارے اور نام مصطفیٰ کی تعظیم کی برکت سے اللہ اس کو بخش دے. تے اے امتی ذات مصطفیٰ کی بھی تعظیم کرے, نام مصطفیٰ کی بھی تعظیم کرے, اوصاف مصطفیٰ کی بھی تعظیم کرے, کمالات مصطفیٰ کی بھی تعظیم کرے. تے اللہ انہاں نو بخشے گا کہ نہیں بخشے گا؟ تے پھر اپنے نبی نال محبت کیوں نہ کریے؟ ساڈی تے قسمت چے وے, جدی قسمت چے نہیں تے پھر نہ رہے. ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آگے چلیں. امام زرقانی نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا. ذات مصطفیٰ کی بات بعد میں کریں گے. ہمارے پاس نہ وہ زندگی ہے, وہ نہ لمحات, یعنی ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ کما حق کو اپنے نبی کی تعریف بیان کر سکیں. یہ تو کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. جتنی مختصر سی گھڑیاں, یہ جو لمحات ہیں نا آپ کے یہاں پہ بیٹھے, یہ آپ کی زندگی کے انمول لمحات ہیں. کیوں؟ کوئی یہ نہیں آکھے گا میں آوارہ چونکا جے بیٹھا رہا, میں گپا ماردا رہا, یہ کرتا رہا, وہ کرتا نہیں. میں اللہ دے کارچے اللہ دے مصطفیٰ دی تعظیم سندا رہا, شان سندا رہا, اوصاف سندا رہا, عظمت سندا رہا. یہ فخر سے بندہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ. امام زرقانی نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا. فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام بما اپنے صحابہ کے سفر پہ نکلے سیر کے لیے, تو رستے میں کچھ قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا. نبی علیہ السلام عرب شریف کے اندر سرخ رنگ کے اونٹ کو بڑا پسند کیا جاتا. سرکار علیہ السلام نے اس کے مالکوں کو بلایا, لوگ آئے, پوچھا اونٹ بیچنا ہے؟ کہنے لگے بیچنا. کنے دا؟ انے دا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو گیا, انج کرو اونٹ ادھار دے دو, پیسے جا کے پے دواں گے. اونٹ پھڑیا جا رہے ہیں, جو تک تے نظر آندے رہے تے ودوہا دے چہرے نو ٹک ٹکی بن کے ویندے رہے. جدو مدینہ المنورہ دی دیواراں چ ہو جو رہے نا, تو کہنے لگے وہ چلو ہے کی کیتا ہے, کی کیتا ہے؟ کہ جنبی بندہ ہے کہ اونٹ بیچنا ہے, اسی کیا بیچنا ہے, کنے دا انے دا. وہ بندہ ادھار تے انہوں دوے جنوں جاندا بھی ہوئے. تواڈے کول آ جائے کوئی آکھے جناب چودھری صاحب ذرا میں ٹوٹی سائیکل تے اپنی دیو ذرا, دو گے تسی؟ نہیں لو جا, تو کتوں آیا ہے؟ نہ تو ساڈے پنڈ دا, نہ تو ساڈے آنڈ گوانڈ دا, کدھری دا ہے نہیں, تو کتوں آیا بھائی؟ پوچھو گے. اچھا کوئی چیز لینی ہے, جا کسی نو لے کے آ, پھر تینوں چیز دواں گا. ٹھیک ہو گیا. وہ بندہ چیز تے انہوں ادھار دے جنوں جاندا بھی ہوئے. آندے کدی پتہ ہی نہیں, نہ اگے دا نہ پیچھے دا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آندے چلو گلاں باتاں ہو رہی نے, تے کہنے لگے یار کی کر دے. اذا تکلم کالنور یخرج من بین ثنایا. ایک کہنے لگا یار کی کر دے, جدو کلام کردا ہی نا او دے دندان مبارک چو انج دا نور نکلدا رہا, میں تے اوہی ویندا رہا. ایک کہنے لگا ہاں یار وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَأُ فِي الْجُدُرِ. فرمایا جدو مسکراندا ہی نا او دا جڑا عکس سی نا سامنے والی دیواراں تے پیندا ہی, میں تے اوہی ویندا رہا. ایک کہنے لگا ہاں یار او دی اکھاں ہی بڑیاں خوبصورت سن, ذرا تصور بنو ہاں آمینہ دے لال دا, تصور بنو اسے اپنے نبی نال محبت کیوں کرنے ہیں. انی گل چلدی بھی خیمے چ بڑیا کہندی ہے نا زامینۃ للثمن جمالکم. اے لوگوں نے تواڈے اونٹ دی قیمت نہ دتی تے میرے کو لے لیو. عورت نے جدو دعویٰ کیتا نا تے لوگ قافلے والے کہنے لگے بڑیا کدی ویکھی؟ کہنے لگی نہیں. کوئی محلے دا پتہ ہی؟ کہنے لگی نہیں. کوئی خاندان دا پتہ ہی؟ کہنے لگی نہیں. آندے نے بڑیا گل کی ہے, اجنبی بندے دیاں ضمانتاں کیوں دینی ہے؟ بندہ ضمانت او دی دوے
جنوں جاندا بھی ہوئے بڑیاں دے ندانو جڑا چہرہ میں ویکھیا کسی جھوٹے دا چہرہ ہو ہی نہیں یا رسول اللہ کسی شاہ نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا کہتا ہے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے نہیں اجے تو میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے تے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے ایتھے دھرتی لف لف جاوے تے جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سہنا کجل سہاوے تے جیو نکلے سیر کرنو سارا نواوے سیس نواوے توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے مت بے ادبی ہو نہ جاوے تے جیو کھولے پیچ زلفاں دے ایتھے راہی راہ پل جاوے تے علم خدا نے اینا دیتا جڑا تیری عقل وچ بھی نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی جڑی علمہ وچ بھی نہ آوے تے آسا بیٹا سونا ماہی ہاتھ چوک کے بولا ذرا آسا بیٹا سونا ماہی آسا بیٹا سونا ماہی صحابہ حضرت حسان بن ثابت سامنے میرے آقا نے بٹھا کے فرماتے ہیں حسان ذرا ان سامنے والوں کافروں کو بتا دو کہ رب نے مجھے مقام کیسا دیا ہے حضرت حسان بن ثابت سامنے منبر پہ بیٹھتے ہیں میرے نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں فرماتے آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاء ارے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذاللہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی جیسا میں نے کہا نا ارے صحابہ کے عقیدے کو تو دیکھ کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کہتے ہیں وہ صحابہ جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے بھی دیکھا ہے وہ صحابہ جنہوں نے درخت کو جڑے اکھیڑ کر بارگاہ رسالت میں آ کر شہادت دیتے بھی دیکھا ہے جنہوں نے پانی پہ پتھر کو چل کر بارگاہ رسالت میں آ کر رسالت کی گواہی دیتے بھی دیکھا ہے وہ صحابہ جنہوں نے حضرت ام معبد کی بیمار بکری پر جب ید اللہ والا ہاتھ لگتا ہے اللہ اسے شفا یابی دے دیتا ہے وہ صحابہ جنہوں نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا درختوں کو جھکتے دیکھا وہ صحابہ جنہوں نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ جب میرا نبی بلال حبشی کو کھڑا کرتا ہے اور فرماتا ہے بلال بلال ان کو بتا دے کہ جس نے دامن مصطفیٰ تھاما ہے رب اس کا مقام کعبے سے بھی بلند کر دیتا ہے ارے وہ صحابہ کا عقیدہ دیکھو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تو ہماری طرح نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح میں نے کہا نانا تو نے قرآن پڑھا نہیں تو نے میرے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی نہیں صحابہ کا عقیدہ تو دیکھ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت منبر پہ بیٹھتے ہیں صحابہ کا مجمع ہے آمینہ کا لال سامنے ہے حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي سونیا میری آنکھ نے آپ جیسا دیکھا نہیں سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جمعی کوئی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وہ لوگ جو معاذ اللہ نبی پہ کسی طرح سے عیب لگاتے ہیں کہتے ہیں نبی کو غیب کا پتہ نہیں نبی کے پاس کچھ اختیار نہیں نبی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ارے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں صحابہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں خلقتا
मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब। सोनिया अल्लाह ने आपको हर ऐब से बरी पैदा किया है। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशा, यहां तो इंतहा कर दी ना। फरमाया सोनिया आपको गोया ऐसा पैदा किया गया जैसा आप खुद चाहते थे। गोलड़े के ताजदार कलम उठाते मुख चन्न बदर शाशानी है, मथ चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा। अंदर मेरे लिए कली तेरी जान नहीं, ऐते जहाना दी जान है। इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना। हाथ चौके बोलो जरा, जिस शान तो शाना। ए कल बरोजे क़यामत ना हाथ भी गवाही देंगे ते ओ किड्डा खुश नसीब उम्मती है कि जिदे हाथ इस चीज दी गवाही देन मौला तेरे नबी दी शान दे विच उठन वाले ने हैं ते जेड़े इंज करके बैठे ने हैं सर्दी नहीं लगती उन्होंने, होर ही कुछ लगता है। पीर मेहर अली शाकिर लिखते हैं इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। जिसको शान मिली है ना वो दरे मुस्तफा के सदके मिली है, दरे मुस्तफा के सदके मिली। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे उनके अलावा मिली है, ना ना। शांति बाद दी गल जेड़ा जेड़ा भी कायनात च है ना आमीना दे लाल दे सदके ही आया जे। हदीस कुदसी है ना, अल्लाह पाक फरमाता सोनिया तुझे पैदा करना मकसूद ना होता, ना आसमान बनाता, ना जमीन बनाता, ना सूरज बनाता, ना चांद बनाता, ना सितारे बनाता, ना जन्नत बनाता, ना दोजख बनाता, ना कायनात का कोई जर्रा बनाता। हत्ता के रब फरमाता सोने अपना रब होना भी जाहिर ना करदा। अगर तेनू बनाना मकसूद ना हुंदा। अगे चलिए जरा, यारां जदों वज जाना हाथ खड़ा कर दे। आगे चलो, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत देखें, प्यार देखें, अकीदत देखें। मेरे नबी, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इक्तदईतुम इहतदईतुम। फरमाया जेड़ा सहाबा जो किसी दी भी इक्तदा कर लेगा ना अल्लाह उन्हें हिदायत दे देगा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे देगा। सहाबा दे नक्शे कदम च चलन वाले अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाएगा। चलो साड़ी नहीं मननी, सहाबा दी मान लो। हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं, शान बयान कर रहे हैं, अज़मत बयान कर रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारका से बाहर तशरीफ लाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सहाबा बयान कर रहे हैं अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, नूह को नजीयुल्लाह बनाया। हैं इस तरह शान बयान कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी गुफ्तगू सुनी। जब गुफ्तगू पूरी होगी तो दरमियान में तशरीफ लाए। फरमाया मेरे सहाबा सुनो, तुमने कहा अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। ईसा को रूहुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। नूह को नजीयुल्लाह बनाया, तुमने ठीक कहा। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया आए, अंबिया को जितनी भी शानें मिली, तुमने जिस जिस नबी का भी जिक्र किया तुमने ठीक कहा।
کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. فرمایا لیکن میرے صحابہ اپنے نبی کی شان سے بھی غافل نہ ہو جانا. یہ حدیث مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جو ابھی پڑھنے لگا ہوں. میرا نبی فرماتا ہے اے میرے صحابہ اپنے نبی کی بھی شان سے غافل نہ ہو جانا. انا حبیب اللہ ولا فخرا. اے میرے صحابہ میں رب کا محبوب ہوں, اس پہ فخر نہیں کرتا. اے میرے صحابہ آگے سنو. انا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ومن دونہ. فرمایا میرے صحابہ سنو, کل بروز قیامت حمد کا جھنڈا آمینہ کے لال یعنی میرے ہاتھ میں ہوگا. فرمایا جس آدم کی تم باتیں کرتے ہو وہ آدم بھی اسی جھنڈے کے نیچے, جس موسیٰ کی تم باتیں کرتے ہو وہ موسیٰ بھی اسی جھنڈے کے نیچے, جس ابراہیم کی تم باتیں کرتے ہو وہ ابراہیم بھی اسی جھنڈے کے نیچے, جس یوسف کی تم باتیں کرتے ہو وہ یوسف بھی اسی جھنڈے کے نیچے, جس نوح کی تم باتیں کرتے ہو وہ نوح بھی اسی جھنڈے کے نیچے, جس یونس کی تم باتیں کرتے ہو وہ یونس بھی اسی جھنڈے کے نیچے. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے انبیاء اور ان کی امتیں اسی جھنڈے کے نیچے ہوگی. لیکن میرے صحابہ اس پہ فخر نہیں کرتا. آگے سنو, میرا نبی فرماتا ہے اے میرے صحابہ سنو. انا اول من يتحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنین. فرمایا میرے صحابہ سنو, کل بروز قیامت سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوگا وہ بھی آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار ہوگا. فیفتح اللہ لی, جس کے لیے اللہ دروازہ کھولے گا وہ بھی آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار ہوگا. فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین. فرمایا جس سے اللہ سب سے پہلے جنت میں داخل کرے گا وہ بھی آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار ہوگا. فرمایا لوگوں سنو سنو, غریب لوگوں, فقراء, مساکین خوش ہو جاؤ. میرا نبی فرماتا ہے اے میرے صحابہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ میرے ساتھ غرباء ہوں گے, فقراء ہوں گے, مساکین ہوں گے. فرمایا میرے صحابہ ولا فخرا, لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. آگے سنو, میرا نبی فرماتا ہے انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامت ولا فخرا. فرمایا کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا سارے لوگ آدم کے پاس جائیں گے, آدم کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام, اللہ نے آپ کو صفی اللہ کا لقب دیا, اللہ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے, یہ کمالات دیے ہیں, یہ اوصاف دیے ہیں. آج اللہ نے بڑا قہر فرمایا, بڑا غضب فرمایا. آج رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے, ہماری شفاعت کر دیجئے. آدم علیہ السلام کے کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. لوگوں آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے, کسی اور کی طرف چلے جاؤ. لوگ آدم سے حضرت نوح کے پاس آئیں گے, ادھر سے بھی یہی جواب ملے گا نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. لوگ ادھر سے پھر حضرت ابراہیم کے پاس, ادھر سے حضرت موسیٰ کے پاس, ادھر سے حضرت عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. لوگوں آج مجھے اپنی جان کی پڑی ہے, کسی اور کی طرف چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ پوچھیں گے اے اللہ کے نبی اب کس کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج اگر تمہیں اللہ کے قہر و غضب سے بچانے والی جو ذات ہے وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام محمد عربی ہے, جو آمینہ کا لال ہے. میرا نبی فرماتا ہے سارے لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء سے ہوتے ہوئے جب میری بارگاہ میں آئیں گے تو میں دور سے دیکھ کر یہ کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا. آ جاؤ لوگوں, آ جاؤ لوگوں, اللہ نے مجھے بنایا ہی شفاعت کے لیے ہے. میرا نبی فرماتا ہے اے میرے صحابہ سنو, انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامت. فرمایا کل بروز قیامت جو رب کے حضور سب سے پہلے شفاعت کرے گا وہ بھی آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار ہوگا.
جس کی شفاعت اللہ سب سے پہلے قبول کرے گا، وہ بھی آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار ہوگا۔ ارے کہاں کہاں سے پڑھا جائے میرے محبوب کے اوصاف، کہاں کہاں سے پڑھے جائے۔ میرا نبی فرماتا ہے کل بروز قیامت انا خطیبہم اذا انصتوا، فرمایا جب سارے چپ کر جائیں گے، جو سب سے پہلے خطبہ دے گا وہ بھی آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار ہوگا۔ انا قائدہم یوم القیامت، کل بروز قیامت لوگوں کا جو قائد ہوگا وہ بھی آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار ہوگا۔ انا النبینۃ، فرمایا میں وہ عید ہوں جس نے آ کر محل نبوت کو مکمل کر دیا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ انا العاقب، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا الاول الاکرم، فرمایا میں سب سے پہلا بھی ہوں سب سے بعد والا بھی ہوں، یعنی اللہ نے مجھے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اے میرے صحابہ، اپنے نبی کی شان سے غافل نہ ہو جانا، یہی لمحہ یہی درس میں تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ لوگوں اپنے نبی کی شان سے غافل نہ ہو جانا، بلکہ وہ عقیدہ تا دم حیات رکھنا جو بریلی کے تاجدار نے اس امت کو دیا ہے، ان عاشقوں کو دیا ہے کہ سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ارے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجتدی جگہ ہے بے کسوں کا سہارا۔